بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جستجو فقیری کے جملہ حاضرین و ناظرین کو سلام و آداب۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں سید ساحل بخاری جو خطہ پیر پنچال خدمت ویلفیئر سوسائٹی کے چیئرمین ہیں، وہ یہاں آج حاضر ہیں۔ تو ان سے ہم ایک سانح جو گزشتہ ہفتے میں ایک سانح رونما ہوا اس کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ گجرات احمد آباد کی رہنے والی ایک لڑکی عائشہ جس نے خودکشی کی، جس کی شادی راجستھان میں ایک عارف خان نامی لڑکے سے 2018 میں کی گئی تھی، اور 2018 میں شادی کے بعد اس کے سسرال والوں نے جہیز کی ڈیمانڈ کی، اور اس ڈیمانڈ پہ 1.5 لاکھ روپیہ جہیز میں ان کو دے دیا تھا، اور کچھ ٹائم بیتنے کے بعد پھر انہوں نے جہیز کی ڈیمانڈ کی۔ تو اسی کو لے کے اس نے وہ بہت تنگ آ گئی تھی، اور اس نے خودکشی سوسائڈس کے بارے میں سوچ لیا، اور بالآخر وہ احمد آباد کی ایک ندی میں کود گئی۔ تو ہم اپنے مہمان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس سارے سانحے کو اور سماج میں پھیلی اس برائی کا سدباب کیسے ہوگا، اور اس سارے سانحے کو آپ کس نظریے سے لے رہے ہیں۔ شکریہ۔ سب سے پہلے جستجو فقیری کا تو بہت دکھ ہوا۔ اصل میں میری طبیعت بھی تو علیل ہے، لہذا اس کے باوجود بھی جس وقت جب سے میں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں یا تحریریں میں نے پڑھی ہیں، تب سے لے کے اس وقت تک میرا دماغ اسی سوچ میں ہے، اور میرا دل بھی یہ سوچ رہا ہے کہ سوسائٹی کے اندر یا اس جو کلچر ہے اس کے اندر یہ کس طرح کی جو برائیاں ہیں یہ پھیلی جا رہی ہیں۔ جی تو اس کو لے کر کے جو لڑکی عائشہ ہے، عارف خان، ابھی انہوں نے آپ کو بتایا ہے، تو اس نے جو سوسائڈ کیا ہے، اپنی اتنی اچھی جان جو ہے وہ اس ندی کے حوالے کر دی۔ آخر اس نے سوسائڈ یا خودکشی کیوں کی، یہ اس کا راز کیا ہے، یہ آپ لوگوں کو ابھی جو انہوں نے ہمارے نثار بخاری صاحب نے بتایا ہے، آپ نے سماعت کیا، لیکن اس کے پیچھے جو اس لڑکی کا جو ہسبینڈ ہے، خاوند ہے، جو عارف ہے، تو اس سے یہ بار بار لڑکی کے والدین سے، لڑکی سے جو جہیز ہے اس پر ان کو پریشان کر رہے تھے، مجبور کر رہے تھے، جہیز مانگ رہے تھے۔ اب لڑکی کا جو والد ہے وہ بیچارہ ایک درزی کا کام کرتا تھا، تو اس نے جہیز جو ہے وہ کوئی تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب اس کا انتظام کر کے لڑکی کے سسرال والوں کو دیا۔ اب اس کے بعد جتنا ان سے ہوا انہوں نے کیا اور ان کو دیا۔ اس کے بعد پھر اس لڑکی کے شوہر اور سسرال والوں نے تنگ کیا، پریشان کیا، مجبور کیا کہ ہمیں جہیز جو ہے اور دیا جائے، لیکن وہ لڑکی بیچاری جو ہے وہ کشمکش میں پڑ گئی، نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی، وہ سینٹر میں پھنس گئی، بیچ میں پھنس گئی۔ اب اس لڑکی نے یہ سوچا کہ اب کیا جائے، میں تو بیچ میں ہوں، نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی۔ اب وہ لڑکی جو ہے وہ اپنے خاوند سے بہت پیار محبت کرتی تھی، لیکن اس کا جو خاوند ہے وہ اس لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ پیار محبت کی جگہ صرف دولت اور مال کے پیچھے پڑا تھا۔ تو اب اس لڑکی نے اتنی کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ معاملہ سلجھ جائے، اس کا حل ہو جائے، لیکن نہ ہوا۔ آخر کار اس لڑکی نے پریشان ہو کر کے، مجبور ہو کر کے ایک قدم اٹھایا۔ وہ یہ قدم کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ہندوستان اور بیرون ہندوستان دیکھ رہا ہے کہ اس لڑکی نے اپنی جان کو ندی کے حوالے کر دی۔ جس وقت اس لڑکی نے ندی میں کودنا تھا یا چھلانگ لگانی تھی، اس وقت اس لڑکی نے اپنے والدین کو فون کیا اور فون کر کے کہا، پاپا یہ میری آپ سے آخری ملاقات ہے، یہ میرا آپ سے آخری فون ہے۔ تو اس کے والد نے کہا، بیٹی تیرا نام عائشہ ہے، تجھے حضرت عائشہ کی قسم۔ اس کے باپ نے کہا، تجھے قرآن کی قسم بیٹی ایسا نہیں کرنا۔ لیکن اس بیٹی نے یہ کہا، ابا ٹھیک ہے، آپ مجھے جو کہہ رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن تب سے لے کے آج تک میں یہی دیکھ رہی ہوں کہ میری وجہ سے تم بھی پریشان ہو، وہ بھی پریشان ہیں۔
اور میں نے اپنے خاوند کو ہسبینڈ کو کہا کہ میں اپنی جان جو ہے وہ خودکشی کر لوں گی، گوا دوں گی، تو میرے خاوند نے مجھے یہ کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، تو اپنی جان جو ہے وہ دے دے، لیکن ایک ویڈیو بنا کر کے مجھے سینڈ کر دینا۔ سہیل صاحب، یہ جو سماج میں پھیلی یہ بیماری ہے جہیز، یہ لعنت کب ختم ہوگی اور کب تک یہ معصوم لڑکیاں ایسے ہی سوسائڈ کرتی رہیں گی؟ یہی تو میں افسوس سے کہتا ہوں نا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے کلچر کی وہ سوسائٹی کے وہ لوگ کہاں ہیں، سوسائٹی کے وہ تنظیمیں کہاں ہیں جو بڑے بڑے دعویٰ کرتے ہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ جیسی تنظیمیں، اتنی بڑی جو تنظیمیں ہیں وہ تنظیمیں کہاں ہیں؟ اسی وقت اسی سوسائٹی کو، جو سوسائٹی کے اندر برائیاں پھیلی ہیں، جہیز ایک ایسی لعنت ہے کہ جس سے جو غریب لڑکیاں ہیں وہ بیچاری شادی کیسے کریں گی؟ صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح۔ جو غریب بیچاری لڑکیاں ہیں جن کے پاس 2-3 میں سے صرف 2 وقت کا کھانا ہے، 1 وقت کا کھانا نہیں ہے، وہ بیچاری شادی کیسے کریں گی؟ وہ لڑکے جن لڑکوں کے پاس 2 وقت کا کھانا، 1 وقت کا کھانا نہیں ہے، وہ شادی کیسے کریں گے؟ یہ جو ڈیمانڈس ہیں، یہ جو جہیز کی لعنت ہے، اس کو سوسائٹی سے ہمیں، ہماری تنظیموں کو اور ہمارے جو ہمارے آفیسران حضرات ہیں ان کو، جہاں بھی پروگرام ہوتی ہیں، فنکشن ہوتے ہیں، یہاں بھی ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ اسپیچ یا تقریر کرتے ہیں، ان کو اس معاملے پر بھی ایک اہم نقطہ اور غور کرنے کی بات ہے۔ سر صاحب، میں ایک بات یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ایک دفعہ 1.5 لاکھ روپے کا کم و بیش انہوں نے پیسہ دے دیا، پھر انہوں نے ڈیمانڈ کی، تو میں یہ بات کروں گا جو عارف خان نامی لڑکا ہے، اگر وہ اتنا جرت والا، باجرت اور بہادر ہوتا تو وہ خود کما کے لڑکی کو کھلاتا نا، اس کے گھر والوں سے پیسہ کس لیے مانگتا؟ مرد تو وہ ہوتا ہے جو کما کے لڑکی کو بھی کھلائے، والدین کو بھی کھلائے۔ بے شک، نہیں، درست کہا آپ نے۔ اب اگر وہ مرد ہوتا نا تو وہ ضرور یہ کرتا کہ وہ خود کماتا، اپنا بزنس کرتا یا کوئی اور کام کرتا، وہ خود بھی کھلاتا اپنے پیرنٹس کو بھی، لڑکی والوں کو بھی اور لڑکی کو بھی، لیکن وہ مرد نہیں تھا نا، اس کو لڑکی سے صرف محبت نہیں تھی، اس کو لڑکی کے دہیج سے اور لڑکی کے پراپرٹی یعنی اس کے جو پیسے وغیرہ تھے اس سے محبت تھی، اگر حرص و لالچ، حرص و لالچ سے محبت تھی۔ اگر لڑکی سے محبت یا پیار ہوتا نا، اگر وہ واقعی اس کو اپنی بیوی سمجھتا تو وہ کبھی ایسا نہ کرتا، لیکن اس نے اس کو بیوی نہیں سمجھا، کہ بیوی سمجھا ہوتا نا تو وہ ایسا نہ کرتا، وہ سب کچھ خود کما کر کے اس کو دیتا۔ وہ کہتا کہ سب سے اہم چیز وائف اور ہسبینڈ میں ہے پیار محبت، اگر ہم دونوں میں پیار محبت ہے تو سب کچھ ہو جاتا، لیکن وہ اس کے پیچھے نہیں رہا۔ اس سارے سانے کو آپ دیکھ کے محسوس کرتے ہیں کہ کہیں اس کی تعلیم و تربیت میں فرق رہا؟ اس میں یہ تو میں ڈائریکٹلی کہنا چاہتا ہوں نا، اس میں بغیر سوچنے کے میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے پیرنٹس کو اس کو اتنی ہی تعلیم دی تھی، اتنی ہی تربیت دی تھی جتنی اس نے وہ کر دکھا دیا۔ بس انٹرنیٹ کا دور ہے، تکنیکی دور ہے، یعنی اگر آپ اسکول نہیں جائیں گے تب بھی موبائل، یوٹیوب وغیرہ، گوگل، فیس بک چلا کے بھی انسان مطلب باشعور اتنی سمجھ ہوتی ہے تو ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھتے ہیں، تو پھر بھی اتنی گھٹیا حرکت اپنی بیوی کے ساتھ، یعنی انسانیت کے ساتھ اس کا احترام نہیں ہے، بیوی کے کچھ حقوق نہیں ہے، اور اس نے جا کے اپنے اتنی ایزی وے میں اپنی جان گنوا دی۔ ہاں، بہت اہم بات ہے آپ کی یہ، لیکن میں آپ کو یہ عرض کروں کہ اگر وہ انسان ہوتا نا، اس کو انسان کی قدر ہوتی، یا سوسائٹی میں وہ گیا ہوتا، یا سوسائٹی یا اس کلچر کو دیکھا ہوتا، یا اس کو معلوم ہوتا کہ وائف اور ہسبینڈ کا آپس میں پیار محبت کیا ہے، یا وہ اس کو بیوی کو سمجھتا، میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو پڑھ لیتا تو سب کچھ حل ہو جاتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج لوگ کہتے ہیں جی فیشن ہے، بیوی کو آپ نے ہاتھ سے کھانا کھلایا فیشن ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پڑھو یار، پھر تم لوگوں کو پتہ چلے گا یہ فیشن ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کہ میں ڈائریکٹلی ان کے سوال کا جواب یہی ہے، میں ڈائریکٹلی واضح طور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس لڑکی کی جو جان گئی ہے یا اس نے خودکشی کی ہے، وہ صرف اور صرف اس لڑکے کی وجہ سے کی ہے۔ تو کیا اس جرم کا جو مرتکب ہے بیسک تو اس کا ہسبینڈ ہی ہے، تو اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا اس پہ کوئی کیس، ایف آئی آر یا کوئی کارروائی عمل میں لانی چاہیے؟ جی بالکل، میں یہ واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ گجرات احمد آباد کی ایڈمنسٹریشن سے اور وہاں کے
جو اعلیٰ عہدیدار ہیں یا جو وہاں پہ جو سماجی اور شخصیات ہیں سیاسی، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے، آپ کے چینل کے ذریعے سے، کہ اس لڑکی کی اگر جان گئی ہے یا اس لڑکی نے خودکشی کی ہے، اس کا جواب دار صرف اور صرف اس کا خاوند اور سسرال والے ہیں۔ اور اس ویڈیو کے ذریعے سے، اس چینل کے ذریعے سے میں یہ ایک اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں اپنی پیر مجال خدمت خلق ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے، کہ میں خدا را اللہ کے لیے یہ وحشیانہ کام چھوڑ دیں، یہ الٹے سیدھے یہ گندے کام جو ہیں یہ چھوڑ دیں۔ یہ جہیز کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ جہیز لعنت ہے جس نے اس دنیا کے اندر ایک عائشہ نہیں بلکہ ہزاروں عائشہ کی جو جانیں ہیں وہ قربان ہوتی ہوں گی، کیونکہ کیا ہمیں معلوم ہے، یہ تو ایک بیچارے نیٹ پہ آیا تو پتہ چلا، ہمیں کیا پتہ کوئی نیٹ پہ آئی ہو نہ ہو، کہیں کیسے کس انداز سے اس نے اپنی جان قربان کر دی ہوں گی۔ ایک نظم ہے جو میں نے نہیں لکھی بلکہ ایک شاعر ہیں جن کا نام محمد ابراہیم سجاد صاحب، انہوں نے لکھی ہوئی ہے، وہ میں آپ کو مختصر بتا دوں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ عائشہ کے تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ نہ سنور بنس گئی ہے لعنت جہیز کی۔ یہ جو جہیز ہے نا، یہ ایک لعنت ہے جو سوسائٹی کے اندر جن بچیوں کی جان لے رہا ہے، یہ بہت بڑی لعنت ہے۔ اس لعنت کو ہم سب کو مل کر کے ایک پلیٹ فارم پہ آ کر کے اس لعنت کو سوسائٹی سے دور کرنا ہوگا۔ نہ سور بن گئی ہے لعنت جہیز کی، سنت ٹھہر گئی ہے بدعت جہیز کی۔ رسم حنود ہے یہ سب جانتے ہیں، پر لالچ نے میٹ ڈالی حرمت جہیز کی۔ معصوم عائشہ کا اتنا قصور تھا، گھر سے نہ لا سکی تھی دولت جہیز کی۔ اس بیچاری کا صرف اتنا قصور تھا کہ صرف وہ گھر سے جو جہیز کی لعنت تھی نا، وہ مال دولت نہ لا سکی، جس کی وجہ سے اس کے ہسبینڈ نے، اس کے خامد نے کہا نہیں، تو اس نے جا کر کے اس ندی میں اپنی جان قربان کر دی۔ دکھ جھیلتی رہی وہ بیٹی غریب کی، بہت دکھ جھیلا اس نے، آخر میں سہ نہ پائی کلفت جہیز کی۔ جب وہ سہ نہ پائی نا، اس سے وہ تکلیف برداشت نہ ہوئی، آخر اس نے کیا کیا، سابرمتی کی لہروں میں وہ سما گئی۔ سابرمتی وہ کیا ہے؟ وہ کوئی بلا نہیں ہے، وہ ایک ندی ہے۔ اس ندی کے پاس جا کر کے اس نے اپنے پیرنٹس کو فون کیا تھا، آخر لاسٹ میں اس نے اپنے ہسبینڈ کو بھی فون کیا تھا۔ وہ وہی ندی ہے سابرمتی کی۔ سابرمتی کی لہروں میں وہ سما گئی، دیکھ لے زمانہ دہشت جہیز کی۔ کہتے ہیں نا دہشت گردوں، مجھے بات یاد آ گئی، دہشت گردوں سے سب سے بڑی دہشت گرد اگر سوسائٹی میں ہے تو وہ جہیز کی لعنت ہے۔ بے شک بڑی۔ تو ایک عائشہ نہیں رے لاکھوں میں لڑکیاں ہر روز مارتی ہیں وحشت جہیز کی۔ خاموش مت رہو تم، سجاد کچھ کرو، جا کر بتاؤ سب کو حرمت جہیز کی۔ جو آپ نے نظم پڑھی، یہ سجاد صاحب جو اس کے رائٹر ہیں، شاعر ہیں، انہوں نے بڑے احسن انداز سے اپنی معافی الضمیر کی ادائیگی کی، اور یہ جہیز جیسی لعنت ہے جو سماج میں پھیلی، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ اس سد باب کے لیے انہوں نے جو ٹپس دی ہیں تو ہم سب کو فالو کرنا چاہیے۔ آخری سوال یہ ہے کہ کیا حکومت کو، انتظامیہ کو اس جہیز کی اس کے اوپر کوئی ایسا قانون نہیں بنانا چاہیے، یا جتنے بھی سیاسی سماجی لوگ ہیں، جتنے بڑے مدبر اور مفکر اسلام سمجھ لیں یا مبلغ اسلام ہیں، ان لوگوں کو مطلب یہ فور فرنٹ کب آئیں گے؟ ان کو فرنٹ پہ نہیں آنا چاہیے؟ اور کیا ہماری حکومت کو کوئی ایسا سخت قانون نہیں نافذ کرنا چاہیے جس سے اس سماج میں پھیلی ہوئی اس بیماری کا سد باب ہو سکے؟ بہت اہم پوائنٹ ہیں آپ کے، اور بہت اچھی باتیں کی آپ نے۔ تو سب سے پہلے بات یہی ہے کہ جو علماء کرام یا مفکر مبلغ یا مفتی نظام جو ہیں، ان کو اس معاملے میں سب سے فرسٹ نمبر پہ آنا چاہیے۔ اس کے بعد رہی حکومت کی بات، حکومت جس وقت طلاق ثلاثہ کی باری آئی تو اس وقت حکومت نے ٹرپل طلاق کے تعلق سے ہر ایک قانون اور ہر ایک سسٹم کو لا کھڑا کر دیا، اور جو تنظیمیں تھیں انہوں نے ہماری خواتین کو برقعے پہنا کر کے روڈوں پہ کھڑا کر دیا۔ اگر ٹرپل کے طلاق ثلاثہ کے لیے یہ کر دیا تو یہ برائی ختم کرنے کے لیے نہیں سوچا؟
میں کہتا ہوں سب ٹرپل طلاق سے بڑھ کر کے اگر کوئی برائی ہے تو وہ جہیز کی لعنت ہے۔ تو اس لیے یہ حکومت کو اس ٹرپل طلاق یا اس معاملے میں الجھنے سے، اس میں پڑھنے سے نا، حکومت کو اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے تھی کہ تاکہ اس میں جب یہ جہیز جیسی لعنت ختم ہوتی ہیں، لعنت، تو اس میں غریب اور امیر برابر ہو جاتے۔ تو یہی میسج ہے بھائی، میں حکومت سے یہ واضح طور پر کہوں گا کہ آپ لوگ اس کی طرف توجہ دیں، اور یہ جو آج عائشہ نے یہ قدم اٹھایا، یہ ایک عائشہ نہیں، یہ نہ جانے آج کے بعد کتنی ہزاروں عائشہ جو ہیں اسی طرح یہ قدم اٹھاتی رہیں گی۔ اس کی جوابدار ایڈمنسٹریشن ہوگی، اس کی جوابدار اعلی عہدہ وار والے لوگ ہوں گے، اس کی جوابدار حکومت بھی ہوگی، اور اس کی جوابدار سیاسی اور سماجی شخصیات والے جو عہدے والے لوگ ہیں، سوسائٹی جو این جی اوز چلاتے ہیں، وہ لوگ بھی ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے، اس امید کے ساتھ کہ جتنے بھی ہمارے سیاسی اور سماجی لوگ ہیں، جتنے بھی مدبر مفکر اسلام ہیں، وہ بیدار ہوں گے اور اس لعنت، اس جو بیماری پھیلی ہے، اس کے سدباب کے لیے کوشش کریں گے، اور اس امید کے ساتھ کہ جو ضلع انتظامیہ ہے راجستھان کی، وہ اس پہ ایکشن لے گی۔ تو ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں پھر کسی دوسری بڑے ایشو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔